بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 20 فروری 2020 بروز جمعرات سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ ملین ریال پڑے ملے تو کیا ہوا؟ سعودی عرب کے مشرقی ریجن کے دیہات سے ایک شخص کو 15 ملین ریال پڑے ملنے کی خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ مشرقی ریجن کے پولیس ترجمان کرنل یزید النموس نے کہا کہ ایک شخص کو ملنے والے 15 ملین ریال کے واقعے کی کوئی حقیقت نہیں۔ واضح ہے کہ کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک خبر وائرل تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ایک شخص کو مشرقی ریجن کے علاقے الجوف کمشری کے دیہات سے 15 ملین ریال پڑے ہوئے ملے تھے، جسے اس نے پولیس کے حوالے کر دیا۔ الجوف ریجن کے پولیس ترجمان نے افواہوں کی تردید کرتے ہوئے کہا، ایسا کوئی واقعہ ریجن کے کسی تھانے میں پیش نہیں آیا اور نہ ہی کسی شخص نے اتنی بڑی رقم پولیس اسٹیشن میں جمع کرائی ہے۔ پولیس ترجمان نے کہا، اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آتا تو اس کی باقاعدہ FIR درج کی جاتی اور روز نامچے میں اندراج کے بعد رقم کی گنتی کر کے اسے متعلقہ امانت خانے میں رکھوا دیا جاتا۔ مکہ ریجن میں 3 روزہ سیکیورٹی مہم۔ گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل نے قوانین کی اہمیت اور آگاہی کے حوالے سے منعقدہ سیکیورٹی مہم کا افتتاح کر دیا۔ یہ مہم 3 روز تک جاری رہے گی، جس میں قانون نافذ کرنے والے تمام ادارے شرکت کر رہے ہیں۔ افتتاحی تقریب کے انعقاد کا مقصد شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو قانون پر عمل کرنے کے فوائد اور معاشرے پر مرتب ہونے والے مثبت اثرات کے حوالے سے آگاہ کرنا ہے۔ ویب نیوز صبح کے مطابق گورنر مکہ مکرمہ ریجن شہزادہ خالد الفیصل کی سربراہی میں منعقد کی گئی افتتاحی تقریب میں کمشنر جدہ شہزادہ مشعل بن ماجد کے علاوہ قانون نافذ کرنے والے تمام اداروں کے ڈائریکٹرز اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے بھرپور شرکت کی۔ سیکیورٹی مہم کو امن و سلامتی ہمارا ہدف کا عنوان دیا گیا۔ مہم کا انعقاد اسپیشل فورسز اور ٹریفک پولیس کے ادارے کے تعاون سے کیا گیا۔ تقریب کی انتظامیہ نے گورنر خالد الفیصل کو مہم کے حوالے سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔ اس دوران شہزادہ خالد اور دیگر شرکاء کو مختلف سٹالز کا دورہ بھی کرایا گیا۔ ٹریفک پولیس کے سٹال پر محتاط انداز میں ڈرائیونگ کرنے کے فوائد اور تیز رفتاری کی صورت میں ہونے والے حادثات کے نقصانات سے آگاہی کرنے کے لیے مختلف تصاویر اور ڈیجیٹل سکرینیں دکھائی گئیں۔ آگاہی سٹال پر ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون استعمال کرنے اور اس کے نقصانات کے حوالے سے اہم معلومات تصویری شکل میں پیش کی گئیں، جن میں یہ بتایا گیا کہ ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون استعمال کرنے سے ڈرائیور کی توجہ سڑک سے ہٹ جاتی ہے، جو سنگین حادثے کا باعث بنتا ہے۔ تفتیشی اہلکار گھر میں داخل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ سعودی پراسیکیوشن جنرل نے تفتیشی اداروں کے لیے مروجہ قواعد پر سختی سے عمل کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا، تفتیش کی غرض سے گھروں میں بغیر وارنٹ داخل نہ ہوا جائے۔ ان صورتوں میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار بغیر پیشگی اجازت کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ پراسیکیوشن جنرل کی جانب سے ٹویٹر اکاؤنٹ پر تفتیش کی غرض سے گھروں میں داخل ہونے کے قواعد بیان کرتے ہوئے کہا گیا، قانون کی شق نمبر 43 کے مطابق قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار صرف اور صرف 3 صورتوں میں گھروں میں بغیر اجازت داخل ہو سکیں گے۔ ویب نیوز آجل نے پراسیکیوشن جنرل کی جانب سے ان 3 حالتوں کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے لکھا، گھر کے اندر سے اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں سے مدد طلب کی گئی ہو، دوسری حالت گھر میں کوئی حادثہ پیش آیا ہو یعنی آگ لگی ہو یا گھر گرنے وغیرہ کی حالت میں، جبکہ تیسری صورت کے مطابق اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار کسی دہشت گرد یا قانون کو مطلوب شخص کا تعاقب کر رہے ہوں اور وہ گھر میں جا گھسے۔ پراسیکیوشن جنرل کی جانب سے مزید کہا گیا، قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں کے پاس کسی گھر میں گھسنے کا وارنٹ ہو اور گھر والے اس کے ساتھ تعاون نہ کریں، اس صورت میں وہ مقررہ ضوابط اور وسائل بروئے کار لا کر گھر میں داخل ہو سکتا ہے۔ ایسے مکانات جہاں لوگ رہائش پذیر ہوں، ان میں داخل ہونے کے لیے اجازت نامے کا اجرا ریجنل ڈائریکٹر پراسیکیوشن جنرل یا ڈپٹی ڈائریکٹر سے حاصل کیا جائے گا۔ خالی مکانات جہاں کوئی رہائش پذیر نہیں ہو، وہاں داخل ہونے کے لیے اجازت نامے کا اجرا پراسیکیوشن جنرل کا ممبر بھی جاری کر سکتا ہے۔ اجازت نامے کی مدت جرم سرزد ہونے کے 7 دن تک کے لیے ہوتی ہے۔ پراسیکیوشن جنرل کی جانب سے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا گیا، گھر والوں کو تفتیش کے لیے آنے والے اہلکار سے سرچ وارنٹ طلب کرنے کا اختیار حاصل ہے۔
کاروبار کی پیشکش پر غیر ملکی مشکل میں۔ سعودی عرب میں مقامی شہری اپنے نام سے تارکین وطن کو کاروبار کرا رہے ہیں۔ سعودی قانون اس پر پابندی لگائے ہوئے ہے۔ اسے مقامی قانون کی زبان میں تستر تجاری کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سعودی غیر ملکی کے کاروبار پر پردہ ڈالے ہوئے ہے۔ المرصد ویب سائٹ کے مطابق سعودی حکومت غیر ملکیوں کو کاروبار کرانے والے مقامی شہریوں پر بھی سخت شکنجہ کس رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے اس حوالے سے آگاہی مہم بھی چلائی جا رہی ہے۔ ویب سائٹ کے مطابق ایک سعودی شہری نے ماہانہ 5,000 ریال کے بدلے لانڈری کے کاروبار کی پیشکش کرنے والے ایک غیر ملکی کو مشکل میں ڈال دیا۔ تفصیلات کے مطابق مقامی شہری نے اس ادارے کے نام ایک خط تحریر کیا جو سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کے رواج کے خاتمے کے لیے قائم ہے۔ اسے البرنامج الوطنی للمکافحۃ التستر تجاری کا نام دیا گیا ہے۔ مقامی شہری نے اپنے خط میں لکھا، میرے پاس ایک غیر ملکی آیا، اس کا کہنا ہے کہ اس نے 50,000 ریال میں لانڈری خریدی ہے۔ وہ مجھے ہر مہینے کے آخر میں 5,000 ریال دے گا۔ لانڈری کی ساری ذمہ داریاں اس کی ہوں گی، میرے لیے کیا مشورہ ہے؟ سعودی ادارے نے جواب میں خبردار کیا، کوئی بھی سعودی شہری اس قسم کے معاملات نہ کرے، یہ جرم ہے، اس پر 2 سال تک قید اور 10 لاکھ ریال تک کا جرمانہ بطور سزا مقرر ہے۔ اس جرم کی سزا یہ بھی ہے کہ مقامی شہری کی سجل تجاری ختم کر دی جاتی ہے۔ مقامی اخبارات میں اس کی تشہیر خود اس کے خرچ پر کی جاتی ہے۔ سعودی بحری بیڑے میں دیو ہیکل آئل ٹینکر شامل۔ سعودی پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے مطابق سعودی جہاز رانی کے بیڑے میں ایک اور بڑے آئل ٹینکر کا اضافہ کیا گیا۔ آئل ٹینکر کو درہ کا نام دیا گیا۔ آئل ٹینکر پر سعودی پرچم کشائی کی تقریب منعقد کی گئی۔ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ دیو ہیکل ٹینکر کے اضافے سے سعودی عرب کو عالمی سطح پر تیل کی ترسیل میں کافی سہولت ہوگی۔ اس سے پہلے دیو ہیکل آئل ٹینکر رمضان کو سعودی جہاز رانی کے بیڑے میں شامل کیا گیا تھا۔ سعودی عرب نے یہ آئل ٹینکر جنوبی کوریا کی کمپنی سے حاصل کیا تھا۔ یہ دنیا بھر میں چوتھا بڑا آئل ٹینکر مانا جاتا ہے۔ صحت مند طرز زندگی کے لیے واک 30۔ سعودی عرب میں وزارت صحت کی جانب سے عوام میں قومی سطح پر طرز زندگی کو آسان کرنے کے لیے چہل قدمی کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق واک 30 کا اقدام پیدل چلنے کی اہمیت اور ورزش کے فوائد کے بارے میں عوام میں شعور پیدا کرنا ہے۔ چہل قدمی کی اس مہم کو وزارت صحت کی جانب سے سعودی عرب کے تمام ریجنز میں پھیلانے کا مقصد قومی واکنگ پروجیکٹ میں لوگوں کی تعداد 17 سے 35% تک بڑھانا ہے۔ وزارت صحت نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد ہے کہ عوام صحت عامہ کو فروغ دیں، چلنے کی ثقافت پھیلائیں اور ان لوگوں کی مدد کریں جو زخمی ہیں یا دائمی بیماری کا خطرہ ہے۔ سعودی عرب میں 5 مارچ 2020 کو پیدل چلنے کے شعور کو مزید اجاگر کرنے کے لیے خصوصی عنوان سے واک کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد انسانی جسم میں کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنا اور پٹھوں کو طاقتور بنا کر مجموعی صحت کو بہتر بنانے کی کوشش ہے۔ پیدل چلنے یا چہل قدمی کرنے سے انسانی مزاج بھی بہتر ہوتا ہے اور اضطراب اور افسردگی بھی کم ہوتی ہے۔ یہ اضافی کیلوری جلاتا ہے اور فٹ رہنے اور بیماریوں سے بچنے کے لیے خون کے بہاؤ میں بہتری لاتا ہے۔ سعودی نوجوان میوزک پرفارمنس کے لیے تیار۔ سعودی عرب میں میوزک کنسرٹ منظر عام پر آ رہے ہیں۔ ہونہار سعودی نوجوان اپنی بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہاں ہونے والی اس پیش رفت سے بھی بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق نوجوان سعودی موسیقاروں نے ایک محدود وقت میں یہ ثابت کر دیا کہ وہ دنیا بھر میں موجود دیگر موسیقاروں اور میوزک سے جڑے نوجوانوں کے برابر ہیں۔ سعودی عرب کے شہر دہران میں ایسے ہی سعودی نوجوانوں نے مل کر ایک جاوا بینڈ بنایا۔ یہ سعودی بینڈ ابھی تک مقامی طور پر مشرقی ریجن جدہ اور ریاض کے علاوہ سعودی عرب کے دیگر شہروں میں اپنے فن کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ سعودی عرب میں 2018 میں تشکیل پانے والے میوزک بینڈ گروپ جاوا میں شامل افراد میں میتل الشمری ڈھول بجانے کے ماہر ہیں، جبکہ محمد النحاس ارکان الزہرانی، منصور الغلاف گٹار بجاتے ہیں اور فواز باسم کی بورڈ پر موجود ہوتے ہیں۔ اس میوزک گروپ کا نیا منصوبہ اردن، مصر، دبئی اور بحرین میں پرفارم کرنے کا ہے۔ سعودی خاتون سکالر قہوہ کی ماہر بن گئی۔ سعودی خواتین ماضی قریب تک مرضی کی ملازمت نہ ملنے پر گھروں میں بیٹھے رہنے کو ترجیح دیتی تھیں۔ تعلیم یافتہ خواتین کسی پیشے، ہنر یا کسی دوسرے کام سے منسلک ہونا پسند نہیں کرتی تھیں۔ اوقاز اخبار کے مطابق فوزیہ الزہرانی نے بزنس مینجمنٹ کا کورس کیا۔ الباحہ یونیورسٹی میں لیکچرار شپ ملنے کے باوجود قہوہ بنانے کے کام کو ترجیح دی۔ فوزیہ الزہرانی نے بتایا، ہمیشہ سوچتی تھی کہ کوئی ایسا اچھوتا کام کروں جس سے معاشرے کی خدمت ہو اور حلال روزی میرے گھر میں آئے۔
اسی دوران قہوہ تیار کرنے اور انواع و اقسام کی مٹھائیاں بنانے پر توجہ دی۔ قہوے اور مٹھائی کی ایسی دکان تیار کی جسے آپ جدید اور قدیم کا حسین امتزاج قرار دے سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایم جی ایچ اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئے اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔